اسلام نے عورتوں کو جو رائٹس تھے بھی اس وقت 7ویں صدی میں بھی the women were better off. اسلام کے آنے کے بعد ان کو انہوں نے چادر ڈال دی ان کے اوپر اور جو ہے وہ پابندیاں لگا دی جو اسلام سے پہلے نہیں تھی. اور یہ اس سے بہتر تو خدیجہ کتنی بہتر عورت تھی اس سمے کی. خدیجہ اسلام سے پہلے اس کے پاس پراپرٹی بھی تھی, بزنس تھا. محمد واز این امپلائی آف خدیجہ. اور اسلام کے بعد نہ تو عورت پراپرٹی رکھ سکتی تھی, نہ عورت کسی قبیلے کی سردار بن سکتی تھی, اور نہ ہی عورت بغیر محرم کے گھر چھوڑ کے باہر جا سکتی تھی. اس وقت جو قریش کے جو پیگنز تھے وہ اتنی شادیاں بھی نہیں کرتے تھے اور یہ سب اتنا نہیں تھا. محمد نے ان چیزوں کو ایکسپلوئٹ کیا, لوگوں کی لالچ کو ایکسپلوئٹ کیا, اور لوگوں کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو یہ سب دے دیا کہ آپ مال غنیمت بھی آپ کو ملے گا, آپ کے جو رائٹ ہینڈ جو ہے وہ جو بھی اس کے ہاتھ میں آئے. یہ دیکھ لیں, یہ قرآن کی یہ سورہ ہے 8 اور آیت 69. تو ایک سیکنڈ, آپ کی جو بات ہے نا, آپ وہی کر رہے ہیں جو اکثر ہمارے مومز کرتے ہیں. ایک بات کو آپ دوسری بات سے ایکویٹ کر رہے ہیں. آپ نے ایک بات, حاذق نے بھی آپ سے کہا کہ آپ نے بات کی کہ جی نبی کی جو شادیاں تھی وہ اٹریکشن پر بیس نہیں تھی. تو میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ پھر زینب کے ساتھ کیا ہوا. زینب جو آلریڈی شادی شدہ تھی, جو یہ اسلامک ریفرنس ہے, یہ اوتھینٹک ریفرنس ہے, قرآن میں آیت بھی ہے کہ اے نبی تم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا جن چیزوں کو ہم نے آپ کے اوپر حلال کیا. یہاں تک کہ آپ کی عائشہ نے بھی کہا تھا کہ یار اے نبی آپ کے اللہ بڑی جلدی کرتے ہیں آپ کی خواہشیں پورے کرنے کے لیے. اسلام کی ہسٹری میں اس کہانی کو بھی ایک سیکشول طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ زینب جو تھی ان کی بڑی خوبصورتی تھی, اور نبی نے کہا بھی کہ اے زینب خدا نے تو تمہیں بڑا خوبصورت بنایا, تو تم اپنی خوبصورتی کو چھپاؤ کیونکہ تم مردوں کے دل کو جو ہے نا وہ لبھاتی ہو. یہ کہا ہے, یہ آپ کی خود کی ہسٹری میں ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو شادیاں تھیں ان میں شاید کوئی پیسے کا کوئی عمل دخل تھا یا کوئی ٹرائبل الائنسز کے لیے بھی کی, لیکن کئی شادیاں ایسی تھیں جو کہ صرف اور صرف اٹریکشن کے بیسس پہ کی گئیں. ماریا دا کاپٹ, اس کی سٹوری آپ دیکھ لیں, اور سودا کی سٹوری دیکھ لیں, اور بھی آپ دیکھ لیں, ان کا سب کا سیکشول اینگل ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ زینب کے ساتھ کیا ہوا تھا. آپ کے اسلام کے مطابق, آپ کے مطابق عورت کو رتبہ اس چیز سے ملا ہے کہ وہ جا کے جہاد کر رہی ہے. میں کہوں گا عورت کو رتبہ دینے والا اسلام نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی. عورت کا رتبہ جو ہے وہ انسانیت اس کو دیتی ہے, ریشنالٹی, لاجک, ہیومینٹی اس کو دیتی ہے, نہ کہ عورت کی یہ پہچان ہے کہ وہ تلوار لے کے جا کے وہ جہاد کرے. نہیں. اور یہ بھی میں نے آپ کو سوال کا آپ کے پوائنٹ کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ اسلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں آپ کو میں نے ہند کا ایگزامپل دیا ہے کہ وہ بھی جنگ کرتی تھی, اور بائی آل اکاؤنٹس خود کے اسلامی اکاؤنٹس کے مطابق عورتیں جو ہیں وہ جنگیں کرتی تھیں. اسلام کے آنے کے بعد ان کو چادر ڈال دی ان کے اوپر, ان کو کہا تم گھروں میں رہو, ان کو کہا تم یہ نہیں کر سکتی, تم یہاں نہیں جا سکتی محرم کے بغیر, پالتو جانور کی طرح ہیں, جانور ہے, عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. الرجال قوامون علی النساء, جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورت کا ٹھیکیدار ہے. یہ سب چیزیں اسلام میں آئیں, اس سے پہلے نہیں تھیں, ان کے کلچر میں بھی نہیں تھیں. چھوٹی بچی سے شادی کرنا بھی اتنا نہیں ہوتا تھا, نہ تو گریکس کرتے تھے, نہ تو کوئی یہودی کرتے تھے, نہ تو کوئی اور کرتے تھے, نہ تو زورو-آسٹرینز کرتے تھے. یہ سب کی سب چیزیں عورتوں کو ایکٹیولی سپریس کرنے کے لیے ان کا سٹیٹس اور خراب ہوا. نوسیبہ بنت کعب خود بھی ایک اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار تھی. بلکہ ایک حدیث یہ ہے کہ محمد صاحب نے کلیئرلی بولا کہ اگر کسی بھی ایک نیشن کی, کسی بھی ایک قبیلے کی عورت اگر اسے لیڈ کرتی ہے تو وہ قبیلہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا. اس صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں ہم. مسئلہ تو یہ ہے نا مصطفیٰ کہ یار آپ لوگ ابھی آپ کو ایک حدیث بتائی تھی نا مصطفیٰ جی, ابھی بتائی تھی نا کہ نبی نے کہا کہ اگر کسی بھی ایک کمیونٹی کو لیڈ اگر ایک عورت کر رہی ہے تو وہ کمیونٹی کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی. یہ شریعت میں ہے, یہ بالکل شریعت میں ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے جو علماء
جو جب جوائن ہوئے تھے انہوں نے 22 پوائنٹس دیے تھے گورنمنٹ کو کہ یہ آپ کر لیں تو ہم آپ کا پیچھے چھوڑ دیں گے. اس میں ایک کی پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی عورت جو ہے وہ اسلامی ریاست کی سربراہ نہیں بن سکتی. اس لیے جب بے نظیر آئی تھی تو اس کے اوپر بھی فتوے انہوں نے جاری کیے تھے. ان کا یہی کام ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ کی مسلمان عورت جو ہے اس کا اتنا برا حال ہے کہ عائشہ نے خود کہا ہے, یہ حدیث بھی ہے, کہ عورت جو ہے وہ اسلام میں سب سے زیادہ جو ہے وہ وکٹمائز ہوتی ہے. وہ ایک حدیث آتی ہے کہ اس کو اتنا زیادہ پیٹا گیا تھا ایک عورت کو کہ اس کا پیر جو تھا وہ گرین کلر کا ہو گیا تھا. اچھا اس کا جو سوٹ تھا وہ بھی گرین کلر کا تھا, تو اس کا پیر اور وہ سوٹ جو ہے وہ کلر میچ ہو رہا تھا. اس پہ اس نے کہا تھا کہ جتنا زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایمان والی عورتیں سفر کر رہی ہیں اتنا شاید کوئی اور نہیں کرتی. تو بہت بہت شکریہ سبھی کا جوائن کرنے کے لیے. سبھی خوش رہیں زندگی میں اور کٹرتا سے بچیں. جے ہند, جے انسانیت, سائنس حافظ, آلو انڈے.